انسان اپنی زندگی میں کئی بار سفر کرتا ہے اور یہ سفر بہت یادگار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس سفر کے دوران ایسے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور وہ کبھی نہ بھولنے والی یادیں بن جاتی ہیں۔ آج کا یہ سفر بھی اسی طرح کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ریئل سٹوری ہے۔ ہم 5 دوست ہیں اور ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں۔ ہمارے اسکول کا آخری دن تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ میٹرک کے امتحانات سے پہلے ہم کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں نے کچھ وقت ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم زیارت جائیں گے، کیونکہ زیارت کوئٹہ سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے زیارت جانے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں اور روانہ ہو گئے۔ 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم زیارت پہنچے۔ وہاں ہمارے کسی دوست کے جاننے والے کا ایک ریسٹ ہاؤس تھا جو بہت پیارا تھا۔ ہم وہاں رہنے چلے گئے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم نے بہت باتیں کی اور بہت مزہ آیا۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ چلو جنات کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے لگے اور وہ کہانیاں سنانے لگے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور کبھی نہ کبھی زندگی میں سنی تھی یا محسوس کی تھی۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تم سب بیکار باتیں کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہم لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسی باتیں مت کرو، ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ بہت برے برے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں۔ پھر میرے ایک دوست نے کہا چھوڑو ان سب باتوں کو، میں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے اور اپنے چاچو سے سنا ہے، کیونکہ وہ یہاں کئی بار آ چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں قریب میں اسی علاقے میں ایک درخت موجود ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ اس علاقے میں اور اس درخت کے سامنے جاتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی وہاں نہیں رک سکتا۔ میرے اس دوست نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، آج رات کو ہم وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کیسا کیا ہے، تم دیکھ لینا، ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ اپنی طرف سے قصے مشہور کر دیتے ہیں، جھوٹ ہے سب۔ اگلے دن جب ہم صبح اٹھے تو ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور پھر ہم گھومنے چلے گئے۔ وہ جگہ اس قدر خوبصورت تھی کہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اس وقت وہاں برف باری ہو رہی تھی اور بہت سردی تھی۔ ہم نے کوئٹہ میں بھی اکثر برف باری دیکھی ہے، مگر وہاں کا ماحول اتنا خوبصورت تھا، وہاں کی ہوا، وہاں کی برف، وہاں کے پہاڑ، سب کچھ دنیا سے مختلف لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ ہم صرف ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتے چلے گئے اور بہت مزہ آیا۔ پورا دن گھومنے پھرنے کے بعد ہم رات کو واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر ہم سونے ہی والے تھے کہ اس دوست نے یاد کروایا کہ چلو اسی درخت کے پاس چلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسے بہت منع کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس نے بولا پلیز چلو، ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہم لوگ چلے گئے۔ اتنی سردی تھی کہ گاڑی سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے کہا کہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو دیکھنا ہے تم دیکھ لو۔ اس نے اس درخت کو دیکھا اور پھر وہ زور زور سے بولنے لگا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے دکھاؤ، میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ ہم نے اسے بہت منع کیا مگر وہ ہماری ایک بات نہیں مانا، اور یہ سب کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ ہنس کے ہمیں کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ میری بات نہیں مانتے۔ ہم لوگوں نے اس کو کہا تم چپ کرو، اور پھر ہم واپس ریسٹ ہاؤس چلے گئے۔ اس دن بھی ہر رات کی طرح ہم نے باتیں کی، کھانا کھایا، بہت مزہ آیا اور پھر ہم سو گئے۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے اوپر سے کمبل کھینچا ہے، اور میں اٹھا۔ اٹھنے کے بعد میں نے جو منظر دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دوست، وہی جو یہ سب باتیں کر رہا تھا، وہ ہوا میں سو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے تقریباً 2 انچ اوپر تھا، اور یہ دیکھ کر میں بہت ڈر گیا۔ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بولوں۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوسرے دوست کے کمرے میں گیا۔ میں راستے میں زور زور سے چیخ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح چیختے چلاتے میں اپنے دوست کے کمرے میں گیا اور اسے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں نے کہا ہو سکتا ہے تم ڈر گئے ہو، کیا ہو گیا ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں تمہارے کمرے میں، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اور اس طرح وہ سب بھی میرے ساتھ کمرے میں آئے۔ ہم سب کھڑے تھے اور اپنے اس دوست کو دیکھ رہے تھے۔
وہ منظر ناقابل بیان ہے۔ وہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا، کبھی وہ کسی کو مارتا، کبھی ہوا میں اڑتا، کبھی سو جاتا، اور کبھی ایسے بیہیو کرتا جیسے اسے کوئی مار رہا ہے، اور وہ کبھی کسی ایسی مخلوق سے باتیں کرنے لگتا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہم بہت ڈر گئے، اور یہ کہانی آج سناتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی طرح اسے قابو کر کے مسجد کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی ہم مسجد کے گیٹ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا سایہ اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں اڑ گیا۔ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ہم لوگوں نے وہ تمام واقعہ امام صاحب کو بتایا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تمہارے دوست نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ غلط تھا، اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ہمیں ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام صاحب نے اسے دم کیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ہماری اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم واپس ریسٹ ہاؤس جا سکیں، تو اس لیے ہم مسجد سے ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ سفر بہت عجیب تھا، ہم سب بہت خوفزدہ تھے، اور جب بھی میں اس سفر کے بارے میں سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ ہم سارے راستے ڈرتے ڈرتے گھر تک پہنچے۔ ہم بہت خوفزدہ تھے، اور تقریباً صبح کے 4 بجے ہم گھر پہنچے۔ اس علاقے میں کیا، اس پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے جہاں پہ انسانوں کے علاوہ اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ وہ کبھی ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور کبھی نہیں دلاتے۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اگر آپ ایسی ہی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔